السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دی لائف۔ ایڈاپشن کے مسائل کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بھی ہم بات کریں گے۔ قبل ازیں بھی اس موضوع پر میں 2-3 ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایڈاپشن ہے کیا؟ پاکستان میں رائج قانون ایڈاپشن کی کس طریقے سے کس حد تک اجازت دیتا ہے؟ ایڈاپشن کا صحیح شرعی طریقہ کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ جو 2024 میں رپورٹ ہوئی، اس ججمنٹ میں ایڈاپشن کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ ان سارے سوالوں کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم۔ ویورز، اسلام یہ درس دیتا ہے کہ آپ بھلائی کریں اور کسی بے سہارا بچی یا بچے یا کسی یتیم بچی یا بچے کی کفالت کرنے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرح ہوں گے، یعنی برابر ہوں گے جنت میں، اکٹھے ہوں گے جنت میں۔ اب اس بات کو دیکھا جائے تو یہ بہت ہی فضیلت والا کام ہے، لیکن اسلام کچھ شرائط بھی رکھتا ہے، کچھ کنڈیشنز بھی لگاتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ آئی ہوئی ہے یہ بات کہ آپ کسی کا حسب چینج نہ کریں۔ پرورش کے لیے آپ کسی کو لے لیں، کسی بچی یا بچے کو گود، اچھی بات ہے، لیکن اس کا نسب نہ بدلیں، اس کی ولدیت نہ بدلیں۔ احادیث شریف میں بھی اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اب پاکستان میں جو رائج قانون ہے، اس قانون میں بھی اس بات کی نفی کی گئی ہے۔ آپ کریں، کسی کو اڈاپٹ کرنا ہے تو کریں، لیکن اس کی ولدیت نہ بدلیں، اس کی پیرنٹیج چینج نہ کریں۔ اور مسائل وہیں پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ پیرنٹیج چینج کی جاتی ہے، وہاں پھر بہت سارے دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک کیس آیا مولوی عبدالفاتح ورسز یار محمد کے نام سے۔ اس کیس کے فیکٹس اس طریقے سے تھے کہ مولوی عبدالستار جو سرکاری ٹیچر تھے، اسکول ٹیچر تھے، وہ فوت ہو گئے 2009 میں۔ ان کی بیٹی اور بیٹے نے، بیٹا یار محمد اور بیٹی زاہدہ نے ان کی سکسیشن سرٹیفکیٹ دائر کیا، ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو اپنے نام کروانے کے لیے یا اپنا حصہ لینے کے لیے اس میں سے۔ تو سکسیشن سرٹیفکیٹ کی درخواست خارج ہو گئی۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل کی ان دونوں نے، بہن بھائیوں نے، اپیل ان کی ریمانڈ ہوئی، پھر واپس معاملہ بھیجا گیا سکسیشن سرٹیفکیٹ کا فیصلہ کرنے والی عدالت کے پاس کہ اس کیس کو دوبارہ سے دیکھا جائے۔ دوبارہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کی درخواست خارج ہو گئی، پھر اپیل ہوئی، پھر کیس ریمانڈ ہوا، پھر تیسری مرتبہ پھر خارج ہوا، پھر ہائی کورٹ کے سامنے معاملہ آیا اور ہائی کورٹ نے اپیل منظور کر دی اور سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا حکم فرما دیا یار محمد اور زاہدہ کے حق میں، انہیں مولوی عبدالستار کے بچے گردان کر۔ اب اس فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی مولوی عبدالستار کے بھائی مولوی عبدالفاتح کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور مولوی عبدالفاتح نے یہ کہا کہ یہ دونوں بچے نہیں ہیں میرے بھائی کے، مولوی عبدالستار کی یہ بیٹی یا بیٹا نہیں ہے، ان کو اڈاپٹ کیا تھا مولوی عبدالستار نے، لہٰذا یہ وراثت میں سے کسی چیز کے حقدار نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے کی جو 2 ججمنٹس ہیں، ایک 2019 کا فیصلہ ہے اور ایک 2023 کا فیصلہ ہے، PLD 2019 سپریم کورٹ 449، جس کا ٹائٹل تھا لیلا قیوم ورسز فواد قیوم، اور دوسرا فیصلہ رفت شمیم، منیر حسین ورسز رفت شمیم 2023 SCMR پیج نمبر 6۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس اپیل کو خارج فرمایا
اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ اصول جو پہلے کی ججمنٹس میں بھی آ چکا تھا کہ پیرنٹیج کے حوالے سے اگر کوئی شخص دعویٰ دائر کر سکتا ہے یا پیرنٹیج کی نفی کوئی کر سکتا ہے یا پیرنٹیج کو کوئی منسوخ کروا سکتا ہے تو وہ والد ہے، جو ان بچی یا بچے کا والد ہوگا وہ آ کے دعویٰ، لیکن اس کے لیے بھی کنڈیشن ہے آرٹیکل 128 قانونی شہادت، اس کی جو لمٹس ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے یا منسوخی کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ اس طریقے سے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس سے قبل والی جو ججمنٹس تھی دو سپریم کورٹ آف پاکستان کی، ان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر کسی بندے کی حق تلفی ہو رہی ہو، کوئی بندہ وراثت سے محروم ہو رہا ہو اس طرح کے معاملے سے، تو اس کو بھی حق حاصل ہے، لیکن اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ نہیں، ایسے صرف والد ہی اس طرح کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے، اور انہی ججمنٹس کا حوالہ بھی دیا۔ اب ایک اور چیز جو یہاں پہ ایپیلانٹ یعنی مولوی عبدالفاتح کی طرف سے بیان کی گئی تھی کہ جی سکسیشن سرٹیفکیٹ کا فیصلہ دیتے ہوئے یہ سمری پروسیڈنگ ہوتی ہے، اس طرح کے معاملات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہائی کورٹ نے غلط فیصلہ دیا ہے، اس سکسیشن سرٹیفکیٹ کو خارج فرمایا جائے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پوائنٹ پر بھی اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ تو مولوی عبدالفاتح کا کام بنتا ہے، وہ جائے اور جا کے سول کورٹ میں دعویٰ کر کے دعوے کو ثابت کرے، اپنے اس موقف کو، اس کے اپنے موقف کی تائید میں کوئی شہادت لے کے آئے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، سر دست کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں بنتا۔ مولوی عبدالفاتح کے پاس کوئی اس طرح کی نہیں ہے بات جس کو قانون مانے اور اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کرے، سکسیشن سرٹیفکیٹ کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ اپیل خارج کر دی۔ یہ فیصلہ رپورٹ ہوا PLD 2024 سپریم کورٹ، اور اس کا پیج تھا 1223۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے اڈاپشن کے حوالے سے موضوع کو زیر بحث لایا۔ امید ہے یہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ بہت سارے سوالات مجھ سے پوچھے جاتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے، لیکن سوال کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کریں، آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھ لیں واضح، صاف، شفاف الفاظ میں، تاکہ میں اس کو سمجھ کے آپ کے سوال کا جواب دے سکوں، آپ کو سمجھانے کی نیت سے یا غرض سے۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔